آخرت کا دھیرا لگ جاتا ہے، آخرت کا غم لگ جاتا ہے. 24 گھنٹے اللہ کے سائے میں رہتا ہے، خدا کے سائے، اللہ کا سایہ. اب تو سایہ نہیں سے رکھ، مخلوق سایہ نہیں سے رکھ، اللہ کے سائے میں رہتا ہے. جس کا دل آخرت کے غم میں ڈوب جائے، یہ بات ہر ایمان والے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دل آخرت کے غم میں ڈوب جائے. ایک بات تو ایسا آدمی حدیث میں اللہ کے سائے میں رہتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ بغیر کمائے اللہ اس کو روک دیتا ہے. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے دل کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. اندھا پن، دل کا اندھا پن کیا ہے؟ مجھے دیکھو، بس میری طرف دیکھو. اللہ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کر دیتا ہے. دل کا اندھا پن کیا ہے؟ من کان فی ہذہ الاعمى فهو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا. اللہ نے کہا جو مفہوم ہے، جو اس دنیا میں بھی اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. ایسا شخص راستے سے بھٹکا ہوا. یہ تو لفظی ترجمہ ہے. مفہومی ترجمہ یہ ہے جو دنیا میں ہدایت کا نور، کلمے والا نور اپنے سینے میں نہ لینے کی وجہ سے اندھا رہا، وہ آدمی ہدایت سے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تک پہنچنے والے راستہ جو ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے، کامیابی تک پہنچاتا ہے، اس راستے سے بھی اندھا رہے گا. اور جس راستے پہ چلے گا، دوڑ لگائے گا اور جہاں پہنچے گا تو آگے جا کے سیدھا دوزخ کے گڑھے میں گرے گا اور 70 سال تک گرتا ہی رہے گا اپنے اندھے پن کی وجہ سے. تھوڑی سی بات یہ کہ اندھا پن کیا ہے، کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنی آنکھوں کے اندھے نہیں ہے کہ دکھنے گا ہے، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، یہ دل کے اندھے. نبی جی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا، آتے ہوئے موٹے مستنڈے، اونٹوں پر گھوڑوں پہ چوکڑیاں مارتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، خوبصورت پوشاکوں میں، حسین موٹے مستنڈے جسموں میں، خوبصورت چمڑی کے اندر عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، مساتے ہوئے نبی جی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. اللہ کے بارے میں فرمایا کہ نبی جی آنکھوں سے تو یہ دل کے اندر. اب دل کا اندھاپن میں ایک طرح سمجھا رہا ہوں. دل کا اندھاپن یہ ہے کہ دنیا نامی کھیلی ہوئی شکلوں کا مختلف جو جسم کے اعضاء جوارے ہیں نا، یہ سب مل کے انسان بنتا ہے. جیسے آسمان، زمین، چرند پرند، ہوا، مٹی، آگ، پہاڑ، دریا، یہ سب مل کے دنیا. تو دنیا نامی شکلوں کا، مختلف شکلوں کا نام دنیا ہے. اب ان شکلوں سے آدمی کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال دے رہا ہوں، سورج سے روشنی نظر آ رہی ہے، آگ سے کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ اس سورج کو آگ میں ڈالے گا کہ تجھ سے لوگ روشنی سمجھتے تھے، مجھ سے نہیں سمجھی، تو تجھے ذلیل کر کے آگ میں ڈالتا ہوں. چاند کو خدا آگ میں ڈالے گا کہ تجھ سے نورانیت سمجھتے تھے، نورانیت تجھ سے تو نہیں تھی، اس کو بھی آگ میں ڈالے گا. خیر میرا موضوع نہیں ہے میرا. تو دنیا کی جو مختلف شکلیں
ان شکلوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان شکلوں سے بھی ہوتا ہوا سمجھنا، اسی کو دل کا اندھاپن کہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، میں بھائی عبدالسمی کو کہتا ہوں، بھائی عبدالسمی 10 روپے کا نوٹ ہے، 5 کلو پتی لے کر آؤ، 20 کلو دودھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے، 1 کلو بادام لے آؤ، 1 کلو اخروٹ لے آؤ، 10 روپے کا نوٹ، 5 کلو چینی، پتی، دودھ لیا، یہ تو نہیں آئے گا۔ تو ان کو کہاں، یعنی ان کو 10 روپے کے نوٹ سے یہ چیزیں آتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ مثال دے رہا ہوں، اب ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ دیتا ہوں۔ لاکھ کا نوٹ میرے خیال سے نہیں ہے دنیا میں۔ 1000 کا نوٹ دے کے میں کہتا ہوں عبدال سمی 1 کلو پتی لاؤ، 1 کلو چینی لاؤ، 5 کلو دودھ لاؤ، مجھ سے کچھ کہے بغیر جب بھی لاتا ہوں، ان کو 1000 کے نوٹ میں 1 کلو پتی نظر آ رہی ہے، 1 کلو دودھ نظر آ رہا ہے، 5 کلو بادام نظر آ رہا ہے، اور وہ 10 روپے کا جو نوٹ تھا اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ان کو نہیں پتا، یہ فطرت بتا رہا ہوں میں، 1000 کے نوٹ میں یہ ساری، حالانکہ میں کو دکھاؤں 1000 کے نوٹ میں یہ ساری چیزیں دکھا نہیں سکتا یہ، لیکن دنیا کی مادی فانی شکل ہے، اس شکل کے اندر اس کو یہ ساری چیزیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن نماز 2 رکعت نماز کے اندر اللہ فرما رہا ہے 2 رکعت نماز پر جنت ہے، 2 رکعت نماز پر نجات ہے، 2 رکعت نماز پر مغفرت ہے، 2 رکعت نماز پر اولاد ہے، 2 رکعت نماز پر عزت ہے، 2 رکعت نماز پر زندگی ہے، 2 رکعت نماز پر حوریں ہے، 2 رکعت نماز پر شفاعت ہے، 2 رکعت نماز پر اللہ کہتا ہے میری رضا ہے۔ کس کو نظر آتا ہے؟ جس کو نظر آیا اس نے کہا اے میرے خدا میرے سامنے جنت کر دے، اپنے تمام حسن کے ساتھ، اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام جوبن کے ساتھ، اور 2 رکعت کا اختیار ادھر دے دے، اور پھر مجھ سے کہ اے میرے بندے جنت میں جانا بھی تیرا اختیار اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی تیرا اختیار۔ اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، اے حرم کے پروردگار، اے میرے مولا مالک، تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جنت میں جانے کو اختیار نہیں کروں گا، 2 رکعت کو اختیار کروں گا، کہ 2 رکعت کے اندر تیری رضا چھپی ہوئی ہے، جنت میں میری نفسانیت چھپی ہوئی ہے۔ میں تیری رضا کا غلام ہوں، میں نفس کا بندہ نہیں، ہم تو نفس کے بندے ہیں۔ میں نے اس سے پورا بیان کیا تھا اسے، یاد ہے؟ اب بتاؤ ہاں بندے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ، اسی اندھے پن کی وجہ سے اندھے بن کے دوڑ رہے صبح سے لے کے شام تک، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی جتنی زیادہ شکلیں ہیں ان کے پیچھے دوڑ رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے اللہ فرماتے جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں نا تو دنیا کے پیچھے اس کو اس طرح دوڑاتا ہوں جیسے ایک وحشی جانور، چیتا، شیر اب بھوک کے وقت میں کسی شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، تم لوگوں نے خود بھی دیکھا وہ کیسے بھاگتا ہے، کہ اس طرح اندھا بن کے دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ میں نے مختصراً بتایا یہ اندھا پن، یہ چیز تمہیں نماز میں نظر کیوں نہیں آتی، یہ چیز تمہیں دعا میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی حضور سے تعلق سارے صحابہ کی پوری زندگی اس پر بھری ہوئی ہے، سارے صحابہ کی
زید رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آ رہے ہیں، راستے میں جنگل میں سے ڈاکو نے جب پکڑا کا 2 رکعت سے کیا ہوتا ہے، اندھا تھا یہ بینا تھے، 2 رکعت، ان کو سب کچھ پتا تھا 2 رکعت میں زندگی ہے، 2 رکعت میں زندگی ہے، 2 رکعت میں خدا کی مدد ہے، 2 رکعت میں خدا کی غیبی تائید ہے، دستگیری ہے. 2 نفل پڑے، 7 آسمان کے فرشتے نے آ کے سو دی، وہ نیزہ ہمارا ختم کر دیا. یقین تھا تو اس نے کہا نا رابعہ مسریہ جس گھڑے پہ سوار تھی، رضا رستے میں جب انتقال کر گیا، قافلے والوں نے کہا کہ اپنا سامان اور جاؤ بابا چلو آگے، چلو 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 گئی. یا اللہ میرا دل تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ میرے دل میں، اندر تجھے یہ یقین نظر آئے گا یہ گھڑا کل قیامت میں تو اپنی قدرت سے زندہ کرے گا، اور میرے دل کے اندر کامل درجے کا ایمان موجود ہے. وہ قدرت جس قدرت پر تو قیامت میں اس مردہ زندے کو زندہ کرے گا، وہ قدرت تو اب بھی تیرے پاس موجود ہے. تیری بندی تو اس سے اسی قدرت کی بھیک مانگ کے کہتی ہے کہ اللہ تو اس کو کھڑا کر دے. اسی وقت گلا کھڑا ہو گیا. مجھے بتاؤ کیا ہے. بعد میں وہ بچڑا کے اندر وہ گدھا ہزاروں روپے کا بکا، پتہ نہیں کتنے سال بعد پھر وہ مرا ہے، اس کو خدا نے زندہ کیا. ہم اندھے بس ایک نبی جی بینا تھے، اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ، قبر کو بھی دیکھ، گندے عملوں پر جو آدمی تباہ ہوتا ہے ان کی تباہی بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. 2-3 باتیں سنت کی اپنے نبی جی، ہم آپ کو جو لوگ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نبی جی ہم نے آپ کو وہ دل کی آنکھوں سے سارا دکھا دیا. وہ جانماز پر کھڑے ہو کر جنت کو دوزخ کو دیکھ لیتے تھے، وہ لوگوں کے گندے عملوں پر دوزخ کی آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ لیتے تھے. یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح جنت میں جانے تک بیٹھے حدیث میں آتا ہے دائماً ہمیشہ کا غم، ہمیشہ کا درد آپ کے اندر ہمیشہ وقت رہا ہے. جب ابھی بھی آپ کی حالت، میدان حشر میں بھی آپ کی حالت 10 سال کا ایک سکہ امت کے لیے بار بار آئے، بار بار میدان حشر میں آنا، پھر دوڑ لگائیں گے اللہ کے عرش کی طرف، پھر دوڑ لگا کے میدان حشر میں آئیں گے. میں کہتا ہوں وہاں پہ بھی گشت کرتے پھریں گے، دنیا میں گشت کرتے رہے، میدان حشر میں گشت کریں. یا اللہ وہ باقی ہے، پھر جائیں گے سجدہ کریں، وہ امت باقی ہے، اللہ وہ امت باقی. 10 سال کریں. مجھے تو درد اس بات کا ہے ہم جیسے گندے ناپاک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درد میں اضافے کا ذریعہ نہ بنے، گناہ کر کے حضور کو اذیت نہ پہنچا. بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلمان بندہ گناہ کر اور حضور کی محنت پر پانی کر گئے اور معراج پہ چلے گئے، اور آپ نے دیکھا کسی کسائی بکرے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے دونوں پیر رکھ کر، اور اس کی منگی پکڑ کے اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا آپ کی امت کا ایک آدمی جس سینے پہ فرشتہ چڑھا ہے، دنیا کے پہاڑ سے بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں، اور اس کا منہ اس کے پیروں کے نیچے، وہ اوپر اور وہ یہ پتھر اٹھا کے کس کر یوں کر کے مارتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ریزا ریزا. یہ بتانے والا نبی ہے، دکھانے والا اللہ ہے. ہم اندھے جو بینا ہے، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے
نے آنکھیں دنیا میں اطلاع کری، اندھوں کو بتایا راستہ، اندھی کی خیر اس میں کہ نابینا کی خیر اس میں کہ آنکھوں والی کی بات مانے. وہ کہہ رہا ہے گڑھا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس گڑھے کے اندر 70 سانپ ہے. تمہاری نگاہ کہے گی، تمہاری نظر کہے گی مٹی کا ڈھیر، نبی کی خبر کہے گی آگ ہے یا باغ ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. نظر کہتی ہے مٹی کا ڈھیر، خبر کہتی ہے آگ ہے یا باغ ہے. مٹی ہے آگ کی، یہ سرسب و شاداب باغ ہے. اور وہ پتھر سے اس کو زور سے مارتا ہے، اس کا منہ کو تک یہ نہ کر کے یہ مارو، بتاؤ کیا اثر ہونا ہے. ہم تو سمجھ ہی نہیں رہنا بات. تو یوں کر کے مکہ مار دے اس کو، ناک پھٹ گئی، خون نکل گیا، مار رہا ہے. بیجی کہتے کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کا وہ آدمی جو فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، اس کا سر بیوی کی ران پر اور نرم تکیے پہ رکھا ہوا ہے. ارے یہ وقت خدا کے قدموں میں، سامنے اللہ کے قدموں میں ہونا چاہیے تھا. یہ سب اس وقت یہ سر کیسے نرم تکیے پر ہے؟ اس وقت اس کو سجدے کی لذت لینی تھی، خدا کے قدموں کی لذت لینی تھی. اس نے محنت نہیں کی، ماں کی اور بیوی کی گود میں اور نرم تکیے پہ نیند کا مزہ. ایسا سر جو میری قدموں میں نہ آ سکا، توڑ دو اس سر کو. یہ تو میرے قدموں میں جھکنے کے لیے بنا تھا، یہ بیوی کی گود کے لیے بنایا تھا میں نے، اور تکیے پہ رکھنے کے لیے بنایا تھا. ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں انسان اس وقت فجر کے وقت میں نرم تکیوں کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، اور خدا منتظر یہاں پر کون سر میرے قدموں میں رکھتا ہے. کوئی تیار نہیں. خدا کے ساتھ توڑ دو ان کے سروں کو. تو یہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر ریزا ریزا ہو جائے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، فرشتہ پھر اٹھا کے لاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے. جبرائیل کون ہے؟ آپ کی امت کا وہ آدمی جو فجر کی نماز میں مفہوم بتایا میں کہ فرض نماز کو چھوڑ کر. اور دوسری روایت میں آپ کی امت کا وہ، آپ کا وہ امتی جس نے قرآن چھوڑ دیا. میں کیسے بتاؤں یہ قرآن، میں کس چیز سے پوچھوں؟ یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے ہمارے پاس، اللہ کا تحفہ ہے. یہ قرآن اللہ کی آواز ہے، خاموش آواز. کوئی سننے کو تیار نہیں. چیخ رہا ہے قرآن، کوئی نہیں سنتا قرآن کی. ابھی گانا سارے جمع ہو جائیں گے اور قرآن کی آواز کو سنو. قرآن کی آواز کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے. یہ اللہ کی آواز، وہ بتا رہا ہے یہ کیا ہے. بتاؤ پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ قرآن خدا کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے، کوئی نبی کوئی رسول خدا سے جھگڑا تو نہیں کر سکتا، اللہ سے زبردستی تو نہیں کر سکتا، آہوزاری منت سماجت کر سکتا ہے. یہ قرآن تو خدا سے جھگڑا کرے گا، کسی کو بخشوانے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور دوزخ میں ڈلوانے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا مغرب یا عشاء کے بعد جو تبارک الذی پڑھے، سورہ سجدہ پڑھے، اور اس کے بعد اس کا عمل نامے کی وجہ سے اس کا فیصلہ دوزخ کا ہو جائے، تو تبارک الذی خدا کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. تو کہ یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا اپنے نبی کی زبان سے کہ جو ہر رات مجھے پڑھتا ہے آپ اس کو دوزخ نہ دیں گے. یہ تو مجھے ہر رات پڑھتا رہا، مانا جیسے یہ گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ تو مجھے ہر رات پڑھتا رہا. یا تو اے اللہ مجھے اپنے قرآن سے الگ کر دے، یا پھر اس کو دوزخ سے الگ کر دے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ قرآن کی بات کو اپنے کلام نفسی کو نہیں ڈالے گا. نہ جا لے جا دو. کون پڑھتا ہے تبارک الذی؟ بتاؤ مجھے. الحمدللہ مجھے سے ناپاک آدمی سے 20 سال ہونے والے. الحمدللہ میں تو تبلیغ میں 3 دن لگا کے میں نے مسجد میں بیٹھ کے یاد کی تھی، لیکن میں نے اس لیے یاد نہیں کی تھی کہ میں دوزخ سے بچوں گا. میں نے اس لیے یاد کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا میرا بیٹا ایک بڑا گھر لے لے، ایک گاڑی لے لے، اس کے بعد سائیکل ہے اور لے جاتا ہے. اس کے بڑھنے کے بعد پیسہ آتا ہے. تو میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں گاڑی لیتا، اب میں نے گاڑی لے لی باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی، دیکھو آپ کو پتا تھا کہ میں کہہ دوں گا تو سب کے لیے ضروری ہو جائے گا، امت سے محبت بہت تھی، اشارہ کر دیا، اور اشارہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تبارک الذی ہر دل کے اندر موجود ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو یاد کر کے دل میں بسا لے۔ میں نے حضور کی خواہش پوری، میرے روحانی باپ ہے نا، میں نے حضور کی خواہش پورا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کے تبارک الذی یاد کی تھی، اور یاسین کے بارے میں آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں یاسین ہو، تو میں نے حضور کی خواہش پورا کرنے کے لیے، وہ میرے روحانی باپ ہے، میں نے یاسین بیٹھ کے یاد کی۔ عید والے دن میں میں اثر سے لے کے عشاء تک مسجد میں بیٹھتا تھا، مجھے کوئی تعلق نہیں تھا یہ رنگ رنگیوں سے اور یہ کچھ، الحمدللہ نماز پڑھی، کپڑے پہنے، اس کے بعد وہی اپنے، اب تو میں نے کپڑے شروع کر دیے، میرے کپڑے پہن جگہ جگہ سے، چلو وہ تو ایک بیوقوفی کا دور تھا، اب بھی بیوقوفی ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، سب اس چکر میں لگے بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، بچہ اسکول میں پڑھ لے، بچہ یہ بن جائے، میری کوٹھی اعلیٰ ہو جائے، میری گاڑی آگے بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس اوپر ہو جائے، میری چیز آگے بڑھ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تو بار بار کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں، یہ بول بول کے۔ اللہ کے یہاں مقام بن جائے، قرآن کہتا ہے کیا پڑھوں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، دکھانے والی آیت، اگر ابھی اس سے بیان کروں گا تو میرا کلیجہ ہل جائے گا اندر سے۔ فذوقوا، کیسے خدا یعنی منع کر رہا ہے بچے کو، بیٹا ہاتھ میں لگاؤ بہت گرم ہے، بیٹا ہٹو گرم ہے، ہاتھ لگا دیا جل گیا، اب جو چلا چیخ مار رہا ہے، اور جاؤ اور جاؤ اور جاؤ، پکڑ 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 اور پکڑو اور پکڑو، فذوقوا فذوقوا، چک مزہ گناہوں کا، چک 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 مزہ اپنے زنا کا، چک مزہ اپنی نمازیں چھوڑنے کا، یعنی ہمارے پاس تعبیر نہیں ہے، فذوقوا، چک مزہ بد نظری کا، چک مزہ سود لینے کا، چک مزہ غفلت کا، غفلت کا ذائقہ تو چک، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فلن نزیدکم الا عذابا، فلن نزیدکم الا عذابا، مفہوم ترجمہ ہے، تو جتنا چیخے چلائے اتنا زیادہ عذاب کروں گا، جتنا چیخے اتنا عذاب زیادہ، جتنا چیخے اتنا عذاب، جتنا رو اتنا عذاب زیادہ۔ فلن نزیدکم، نہیں بڑھے گا، فلن نزیدکم الا عذابا، مگر تیرا عذاب۔ دنیا میں آدمی زیادہ چیختا چلاتا ہے، آدمی اللہ کے ساتھ نہ ہر لمحہ عذاب بڑھتا رہے گا۔ یہ آیت اتنا ڈراتی ہے، اتنا ڈراتی ہے، اتنا ڈراتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے سجدے سے نہ اٹھاؤں، سر سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، میں چیخ قال اخسئوا فيها، اللہ 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 1000 مرتبہ اب ذکر کرتا ہے، تو پورا دن بیان کیا تھا، اب ذکر تو کرنا پڑے گا مرنے کے بعد بھی، چھوڑ تو نہیں سکتے، دوزخ میں سب اللہ اللہ کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، اتنی کم وقتی چھا گئی تھی، اتنی حوث بڑھ گئی تھی نوکری کی، اتنا کمانے میں لگا، ایسا میں لگا، ایسا میں لگا، قرآن ہی نہیں سیکھ سکا، نماز ہی نہیں سیکھ سکا، اللہ والوں سے تعلق ہی نہیں سیکھ سکا، تہجد ہی نہیں سیکھ سکا، اللہ کا نام ہی نہیں سیکھ سکا، حضور کی زندگی نہیں سیکھ سکا۔ ربنا غلبت علینا، کیا کم بختی مجھ پر، کیا دنیا چھائی تھی مجھ پر، پھر اس کے بعد کہ اللہ اب معاف کر دے، اللہ اللہ اللہ، حدیث 1000 سال تک اللہ 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 اللہ، 1000 سال بعد قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اس کی بکواس بند کیوں نہیں کرتے، اس کا اللہ اللہ کہنا کیوں بند نہیں کرتے؟ آج دنیا میں 1 مرتبہ اللہ کہہ دے، کتنی مرتبہ؟
اللہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ بولے اللہ، اللہ کہتا ہے آسمان کھڑا رہے گا، زمین بچھی رہے گی، ہوائیں چلتی رہیں گی، سورج چمکتا رہے گا، نہریں اچھلتی رہیں گی، پھول کھلتے رہیں گے، دنیا کا سارا نظام تیرے ایک مرتبہ اللہ کہنے پہ پوری دنیا کا نظام چلاتا رہوں گا، کروڑوں خربوں کافر تیرے اللہ کہنے کی وجہ سے کھاتے رہیں گے، شیروں کو گوشت ملتا رہے گا، بکری کو گھاس ملتی رہے گی، زمین سے کھیتی اگتی رہے گی، سورج سے روشنی آتی رہے گی، آسمان سے بارش برستی رہے گی، مشرق مغرب سے ہوائیں چلتی رہیں گی، تیرا ایک مرتبہ اللہ کہنے کی وجہ سے۔ یہ خدا کے نام کی طاقت ہے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد کرنا تو اب بھی ہے، بس تو اب بھی نہیں سکتا، لیکن اب اللہ کہنے کی قیمت ہنستا ہوں تو اس وقت کر لو۔ دوسرا آپ نے آگے گئے، ایک خون کی گندی نہر آپ نے دیکھی، سڑک بدبو، اس کی بدبو سے آدمی مر گیا۔ معراج کا بتا رہا ہوں وہ تھوڑا سا، اس میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، گندا خون کا لال گندا سیاہ پانی، اور اس میں ڈوب رہا ہے، اور وہ پانی اس کے جسم میں چھید کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے اس کو، پانی جیسے آگ کاٹتی ہے نا، پانی کو کاٹ رہا ہے، اس کی کھال کو، ہڈیوں کو، جیسے آگ جلا، اور یہ پانی کے اندر سے تیرتا ہوا چیختا ہوا کنارے پہ آتا ہے، بچاؤ بچاؤ، بڑی مشکل سے چیختا ہوا چلاتا ہوا ڈھیروں میں، یہ تو بہتر خود کیسے گندے گندے سانپ بچھو، اور یہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا کنارے پہ آتا ہے، کنارے پہ ایک فرشتہ اتنا موٹا ڈنڈا لے کے، پتھر لے کے، گرد لے کے، کیا بولوں میں، کھڑا ہوا، اور جیسے کنارے پہ آتا ہے اوپر چلنا رکھ کے آپ مارتا ہے، وہ پھر بیچ میں جاتے گرتا ہے، یہی مستقل ہوتا رہا۔ ہم نے جبرائیل کون ہے، کس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ آدمی جو بینک میں پیسہ رکھتا تھا اور اس پر اس کو انٹرسٹ ملتا تھا، 10,000 رکھ دیے اور اس کے بعد مہینے کا پیسہ مل رہا ہے، سود سود، یہ سودی ہے، سود خور ہے یا رسول اللہ، سود خور۔ حدیث سے اس کا پیٹ مٹکے کی طرح شفاف، اس میں ہزاروں سانپ بچھو بھرے رہے، کاٹ کے اس کی آنکھیں کھینچ رہے، کون ہے؟ فرمایا سود کا مال کھانے والا، پیٹ میں جمع کرنے والا، سب اندر جا کے سانپ بچھو بن گئے اور اس کو اندر سے کاٹ رہے۔ کیا سمجھاؤ؟ ابھی یہ ایک لال بیگ تمہاری چڈی میں، تمہاری شلوار میں گھس جائے تو پتہ چل جائے گا، ایک چیٹی سوتے میں کاٹ لے یہاں سے تو دماغ ٹھکانے آ جاتے، سب چھوڑو، ابھی ناک کے اندر ایک چیٹی گھس جائے اور یہاں پہنچ جائے، یا کان میں ایک کیڑا گھس جائے اور اندر سے کاٹے، کیا سمجھاؤں میں، کیا بتاؤں؟ حجاج نے یوسف کا آخر میں کیا ہوا تھا، اللہ نے کیڑے پیدا کر دیے تھے پیٹ میں، اور سردی اتنی کو لگا دی تھی کہ اپنے پلنگ کے نیچے آگ لگا کر اس پر بیٹھتا تھا، صحابہ کو بھی قتل کیا، پھر اندر کیڑے ہو گئے تھے، تو ایسے ڈوری ڈال ڈال کے اندر سے کیڑے نکلتے تھے اس کے۔ خیر اللہ جان، بھائی اللہ کے رسول سے سچا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اپنے آپ کو صاف کرو، پاک کرو۔ معراج تو یہ کہ آپ ان دنوں گئے، خوشبودار حسین مہک کھانے سے اٹھ رہی ہے، سڑا ہوا بدبودار گندا گو سے بھرا ہوا کھانا، اور وہ گندا کھانا اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال کے کھا رہا ہے، زہر کڑوا۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ آپ نے کہا کون ہے جبرائیل؟ فرمایا حلال بیویاں موجود تھیں، حرام عورتوں میں لگا ہوا تھا، وہی حرام کھا رہا ہے۔ ایک دن عورتوں کو پستانوں سے لٹکا ہوا دیکھا، بعض مردوں کی شرمگاہوں میں گرد دیکھے، کیا کیا، ایک تندور میں آگ اٹھا اٹھا کے ننگے مرد عورتوں کو اٹھا اٹھا کے اس میں پھینک رہی زور زور سے، چیخ چلا رہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سمجھو جیسے پانی میں جب چاول ڈالتے ہیں، بہت سارے اس کو بوائل کرتے ہیں، تو جب وہ چاول پکنے پہ آتا ہے تو زور زور سے چاول اوپر نیچے ہوتے، دیکھا نا، اوپر نیچے تیز زور ہوتے، بس اس سے کچھ سمجھو۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھا اٹھا کے بڑی عورت کو ننگا پھینک رہی ہے، کون جبرائیل؟ آپ کی امت کے
زانی مرد، زانی عورتیں. ایک ایک چیز اللہ کے رسول بتا رہے. آدمی کی زبان نیلو لمبی کھینچی ہوئی ہے، اور بچھو خچر گدھے کے برابر. کون ہے؟ آپ کی امت کا وہ آدمی جس نے بولنے میں کبھی احتیاط نہیں کی. جو چاہا باپ کو بول دیا، جو چاہا ماں کو بول دیا، جو چاہا بیوی کو بول دیا، جو چاہا دوستوں کو بول دیا. کھلی زبان، جو چاہا جس وقت چاہا اور کر کے بول دی. ہے اللہ کیا کس جگہ پر ہے اور کتنے اطمینان سے. بہرحال تو دل کا اندھاپن، دل کا اندھاپن. ہم سب دل کے اندھے ہیں. بے شک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب کو اللہ سے غیر سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ سے اور اللہ کے امر سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ تو مسجد بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، 2 رکعت پڑھی، ایسے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے، چلے گئے. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، نمک مانگنے کے لیے مسجد آیا. ایسے بھکاری بنایا تھا خدا نے اللہ کے ڈر کا. سارے حاجی نمازی اللہ کے ڈر کے سوالی، سارے بادشاہ وزیر خدا کے ڈر کے بھکاری. ایسے اللہ کے رسول، اور ہم سب غیر اللہ کے بھکاری بنے. اپنے جیسے مٹی، اپنے جیسے مٹی کے بنے انسانوں سے امیدیں باندھی ہے. لا الہ الا اللہ. کتنا خطرناک بات ہے، جو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس مٹی اب میں کیوں اٹھاؤں؟ بتاؤ اس مٹی سے کیا ہوگا؟ تم کہو گے کچھ نہیں ہوگا. شاید کچھ ہو جائے. کروڑوں مرتبہ قسم کھا کر کہو گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے بندے جیسے یہ مٹی ہے، یہ بھی تو مٹی ہے. یہ کیا ہے؟ جو پاشا کی کرسی پہ بیٹھا، یہ مٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ 6 فٹ کی مٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، یہ کیا ہے؟ مٹی کی بنے پتلے اور مٹی کی بنے انسانوں سے امید. لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا دربار چھوڑ کے کہاں رش لگا ہوا ہے؟ شاہی دربار، شاہی مہمان خانہ، خدا کا مزار، خدا کا دربار، مزار نہیں، خدا کا دربار، خدا کی چوکھٹ، خدا کا مہمان خانہ، شاہی خانہ، روحانی شفا خانے. ایسے چکر میں شیطان نے ڈالا کہ ان کو چھوڑ کر سارے، وہ دیکھو عبداللہ شاہ غازی کے بازار بہت عورتوں کو لمبی لائن لگی ہوئی ہے. یقین بگڑ جائے، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں. ہم میں سے کسی کی نماز مضبوط نہیں ہے، اللہ پر کسی کا صحیح ایمان نہیں. ہم میں سے کسی کو عشق ہی نہیں ہے اللہ سے. ہم میں سے کون ہے جو ابھی خدا کے نام سے مرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نام سے من بٹنے کا جذبہ. مال پر مرنے کے لیے سب تیار ہیں. دیکھ لو ابھی چور ڈاکو گھر میں گھس جائے، ایسی غیرت آئے گی، ایسی غیرت آئے گی. پٹھانوں کو میں نے کہا تمہیں عورت کے نام پر اتنی غیرت آ جاتی ہے، مار دیتے ایک دوسرے کو. زمین پہ تمہیں غیرت آ جاتی ہے، مار دیتے ایک دوسرے کو. گالی بکتے تمہیں غیرت آ جاتی ہے. اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اللہ رسول کو گالیاں دے رہے. تمہاری ایمانی غیرت کیوں نہیں جاتی؟ تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ایمانی غیرتیں تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آئین قطبی و انا حی، ابو بکر کی ایمانی غیرت. اللہ کے رسول کا حکم مٹے ٹوٹے چھوٹے، یعنی دین مر رہا ہو اور میں زندہ رہ رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مرے اور میں زندہ ہو رہا ہوں؟ دین زندہ اور میں مر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے.
اور یہ دیکھو انہوں نے یہاں چلو ایک جملہ بتا دیتا ہوں، عام ہے تو اصل میں علماء کے کام کا، لیکن اب آئین قص الدین، کیا دین میں کمی آئے؟ آئین قص الدین و انا حی، اور میں زندہ ہوں. اصل تو علماء سے صحیح ترجمہ کرتے ہیں، میں تو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے کرنا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں و انا حی، دین مٹے، دین میں کمی آئے، میں زندہ رہوں. سارے صحابہ کو کہہ رہے ہیں. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ دین مٹے اور ہم زندہ رہیں. ہم تو نہیں کہا انہوں نے کہنا، اگر کیونکہ وہ دین کو زندہ کرنا صرف اپنے ذمہ، ہر آدمی اپنے ذمہ سمجھے. کس کے ذمہ سمجھے؟ اپنے ذمہ نا. تو پھر ان کو کہنا چاہیے گا آئین قص الدین و نحن نحیی، یعنی دین مٹے اور ہم لوگ زندہ رہے. ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا، یہ تو نہیں کہہ رہے آئین قص الدین، دین مٹے اور میں زندہ رہوں. گویا کہ یہ اس میں اشارہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کو زندہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. ہر فرد ملت پر، ہر فرد امتی پر ذمہ داری کہ اپنی طاقت، قوت، صلاحیتوں کے بقدر دین کو زندہ کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیں. اور اس چکر میں نہ پڑے کہ ہم مل کے. حالانکہ سب تو دین کے لیے سارے صحابہ موجود تھے نا، بیٹا ہر آدمی سمجھتا تھا کہ دین کو زندہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. کینسر کو بیماری سمجھتے ہو، ابھی اللہ نہ کرے کچھ کسی کو ڈاکٹر کہتے تمہارے پھیپڑوں، تمہاری سب اتنی بڑی بیماری لگ گئی، سارا پریشان. اور علاج شروع، آنکھوں میں تھوڑا سا علاج شروع، کان میں کم علاج شروع، دانت علاج شروع، پیٹ میں علاج شروع. کینسر کو بڑا سمجھتے ہیں، ہیپاٹائٹس کو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں، کالا زر کان. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے غیر پر یقین کا ہونا اور دل میں دنیا کی محبت کا ہونا، خدا پر اور روح میں دنیا کی محبت کا ہونا، دل میں دنیا کا، یہ تو کروڑوں کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر سے موت آنی ہے نا، اب موت قبر میں لے جائے گی، کس سے ڈر رہا ہے آدمی؟ موت، پھر موت کے بعد قبر، پھر کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ کینسر، موت قبر، اور یہ گندا یقین، غیر اللہ پر یقین، یہ کیا ہے؟ یہ موت اور موت کے بعد جہنم کی آگ کا گڑھا. یعنی دنیا کی بیماری قبر کے گڑھے میں لے جائیں گی، اور روح اور دل کی گندی بیماریاں دوزخ کے گڑھے میں لے جائیں گے. تو بتاؤ کون سی بڑی بیماریاں ہوں؟ سوچو. اس روح کی بیماریاں اور روح کی اس کا تو بالکل بھی توجہ نہیں کرتے. دل کا اندھا پن دور کرو. اور اندھا پن یہ کہ صرف مٹی کی اینٹ، یہ سونے کی اینٹ، بس دونوں تمہاری نگاہ میں برابر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 1000 کا نوٹ لا الہ الا اللہ. میں بار بار کہتا ہوں جو قادر جیلانی کا متحدث جہاز ڈوب گیا، لاکھوں کا سامان جہاز میں تھا، وہ ڈوب گیا. الحمدللہ. پھر بیان شروع کر دیا. حضرت آپ کا نہیں کسی اور کا تھا. الحمدللہ. بیان کے بعد مریدین حضرت دونوں الحمدللہ. فرمایا کہ تم نے دنیا کے نقصان کی کہا کہ تم آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. میں نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا کے نقصان پر دل غمزدہ تو نہیں ہوا، کہ دنیا کا جانا ناکامی نہیں، دنیا کا آنا کامیابی نہیں. تو جب دنیا گئی تو ناکامی تو ہوئی نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، کوئی غم نہیں ہوا. اور جب تم سنو کہ لاکھوں روپے کا مال بن گیا تو دل کو کوئی خوشی نہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ، نہ دنیا کے آنے کا اثر، نہ دنیا کے جانے کا اثر. یہ بات تھی. بس ہم پہ تو دنیا کے آنے کا بھی اثر ہے اور دنیا کے جانے کا بھی اثر ہے. تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے، کیا زور لگا رہا ہے؟ تنخواہ بڑھ جائے کیا ہوگا؟ کیا میں بتاؤں، کیا بڑھ جائے، میں منع نہیں کرتا، لیکن تنخواہ بڑھنے سے
کیا بس یہ تو بڑی آگے کی باتیں ہیں، کہاں میں تو اب جس کا یقین نہیں ہے کہ مال سے کام بنتا ہے تو کہتا ہے زیادہ کام ہوں گے تو مال بڑھے گا تو میرے کام زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر خدا دکھائے گا بھی، تیرے دل کے اندھے پن کو بڑھائے گا بھی اللہ۔ ارے محنت تجھے یہ کرنی تھی، تجھے محنت یہ کرنی تھی دنیا میں، اللہ نے ایمان اور یقین سیکھ کر حضور والے اعمال سے اپنے مسئلے کو حل کروا۔ پھر بتا ایک مسلمان جو مال اور دولت سے اور پیسے سے دنیا کی شکلوں سے اپنا مسئلہ حل کروائے، اور ایک کافر جس کا اللہ رسول پر ایمان نہیں، یقین نہیں، جنت دوزخ پر، وہ بھی مال اور دولت سے اپنا مسئلہ حل کروائے، تو تجھ میں اس میں فرق کیا ہوا؟ ان کافروں کے لیے دنیا کے اسباب ہیں، یہ اس میں لگیں گے، یہ اس کو بنائیں گے، یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، دوڑیں گے کتے کی طرح۔ تم عمل کے پیچھے دوڑو گے، تم اپنا مسئلہ عمل سے حل کرواؤ گے۔ اس کو تو کوئی بھی نہیں سیکھ رہا۔ مجھے بتاؤ نماز سے مسئلہ حل کروانا کس نے سیکھا اور کون اس کی مشق کر رہا ہے؟ یہ کرنا ہے ہمیں تو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین خریدی، حدیث میں آتا ہے جب زمین خریدو میں کہا حضرت بنجر زمین لے لی، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ خادم ہوگا جانماز بچھا، جانماز بچھائی، نفل پڑھے، سجدے میں سر کا کہا یا اللہ سر سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک پانی نہ نکلے، اور جب قبولیت کا یقین ہو گیا اٹھے، سر اٹھایا، جانماز رہا، کہا کھودو، پانی نکل آیا۔ کیسے اپنا مسئلہ حل کروا لیا؟ کیسے کرا لیا؟ پھر اچھا کہ یہ قرآن اور یہ دو رکعت یہ صرف صحابہ کی نہیں تھے، بس جبھی تو اللہ پچھلے پوری دنیا میں ہم عمل سے مسئلہ یہ نہیں کرواتے۔ بیماری آئی، حضرت علی رضی اللہ لیٹے، کیا بات ہے علی؟ اللہ ابو ہریرہ الٹے، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ اللہ کے سورج میں بہت درد ہے۔ آپ نے کہا اٹھ اور جنہیں اسپتال چلا جا، لیاقت نیشنل چلا جا۔ آپ نے کہا اٹھ، ہمت کر، خدا کے سامنے کھڑا ہو اس درد و تکلیف میں، اور خدا سے کہ درد کی طرف سے آیا ہے، نماز کے رستے سے شفا مانگ، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حضور کون سے اسباب دے رہے ہیں ہمیں؟ تو حضور والا سبب تو میں لیتا نہیں، اور دوسرے سبب میں لے رہا ہوں۔ اللہ کو تو ٹھیک ہے بڑھاؤ، ڈاکٹر میں بھی بڑھا بیماریاں بڑھاتا ہوں، مزید کم اسپتال۔ لیاقت نے کیا کہا کاش خدا کرے اتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مسجدیں خالی ہو گئی، اسپتال بھر گئے۔ عمل سے لینا چھوڑ دیا تو خدا نے شکلوں کا محتاج بنا دیا، ہر آدمی شکل چاہتا ہے، ہر آدمی شکل چاہتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، نماز پڑھ کر بھی اللہ سے دنیا مانگتا ہے۔ میں منع تو نہیں کرتا، لیکن کیا اصل یہ منع تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ رہے تو ڈگری دے دیں، معاف تڑپ رہی ہے۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنے میرا بچے کو پہلا اسکول میں داخلہ مل جائے اور اس کی ڈگری مل جائے، اس کے لیے میں تقریباً 6 مہینے سے تہجد پڑھ رہی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا اللہ کی، یعنی اللہ سے اللہ کی غیر کی طلب۔ سر ایک بیوی اپنے شوہر سے کہ یہ مرد بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے، اگر یہ میرے ساتھ ہو جائے، ایک غیرت مند مرد کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، ساری دنیا حدیث ہے، اے میرے بندے ساری دنیا تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے بنایا، تو میرا غلام بن جا، دنیا تیری غلام بنے گی۔ تو اگر دنیا کا غلام بنا، تو اگر دنیا کا غلام بنا تو یہ دنیا تجھے اپنا غلام بنا لے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہو یہی رہا، دنیا کے پجاری دنیا کے غلام ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، دل کا اندھا پر دور کرو، پھر عبادت میں کچھ ہے، پہلے دل کا اندھا پر دور کرو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ عائشہ رسول اللہ آپ جنت، ہم تو ساری جنت میں جائیں،
آپ نے کہا دنیا کی حوث ختم کرو اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ 2 جملے ہیں کہنے کو، لیکن آسان بات ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب کے اندر اب یہ جذبہ موجود ہے، میرا مال بڑھ جائے، یہ نہیں ہے کہ میری برکت بڑھ جائے، مال میرا بڑھ جائے، میری چیزیں بڑھ جائیں، میری کوٹھی بڑھ جائے۔ میں منع نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک ہو، لیکن صرف یہی ہو بس، میرا ایمان بڑھ جائے، میرا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ سے عشق بڑھ جائے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا۔ اب بتاؤ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے کسی باغ کی تعریف پر تم سب کے اندر دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا، اب دیکھ کے کسی چیز کھانے کی تعریف کرو سب کے اندر شوق پیدا، چکے تو دیکھیں، اتنے زمانے سے اللہ رسول کو سن رہے ہیں، اس کی تعریفیں سن رہے ہیں، کبھی شوق پیدا نہیں ہو، تڑپتا ہے دل اللہ کے رسول کو دیکھنے کی، تڑپتا ہے کبھی دل کہ یار سب کے منہ سے سن رہے ہیں فلاں جگہ کے چھولے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، حلوہ پوری بڑی زبردست ہوتی، اب شوق تڑپ پیدا ہو گئی اندر، ارمان۔ لیکن اتنا زمانہ گزر گیا جنت کو سنتے ہوئے، اتنا زمانہ گزر گیا اللہ کے رسول کی محبت کی صفات سنتے ہوئے، تو کسی کا دل یہ تڑپتا کہ اللہ کے رسول کو دیکھے، اور نہیں دیکھا تو کوئی اندر کوئی وہی نہیں ہے اندر اپنا۔ میرا بیٹا آپ روز ہی بیٹا ہے، کیوں 5 سال سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، یا آخر ایک بیٹے کو دیکھ جاؤ، منع تو نہیں ہے، لیکن بیٹے سے تو کہیں زیادہ اللہ کے رسول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ رخ ہی نہیں ہے ہمارا۔ پھر بس یہ آپ دل کا اضافہ، اور آخری بات ہے مشق کرو اعمال کے رستے سے خدا سے لینے کا، اللہ کی قسم پوری دنیا کی امام بن جاؤ گے، پھر تمہیں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تمہیں اپنی ہڈیاں پسوانے کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ پھر تم لوگ ہڈیاں پسواتے ہو ہے نا، ہڈیوں کو گھوٹتے ہو، اپنی ہڈیوں کو، جو تم اچھی بات ہے، لیکن پھر ضرورت ہے کتنا ایک دفعہ ہی دروازہ کھل جائے کہ 2 رکعت کے رستے سے خدا سے مسئلہ کرا، تو تمہیں پھر اتنی لمبی لمبی چکیاں، اتنے لمبے لمبے چکر اور اتنی لمبے لمبے، اگر تمہاری دعا میں طاقت پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم دعا میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، صرف مسلمان کے بعد دعا کی طاقت ہی نہیں، 1000 نہیں 1 کروڑ کا ہم تجھے بتاتے ہیں آپ، اے اللہ، احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کا بار بار میں سناتا ہوں قصہ، دیہات میں گئے، خادمین کو کہا جاؤ گھر چھوٹا ہے میرے رشتے داروں کا، راستے میں بیچ میں کتے پیچھے لگ گئے، گاؤں میں تو دیکھا نا کتے لگ جاتے ہیں، 10-12 کتے بھاگتے ہوئے پیچھے آئے، حضرت جس کے پاس یہ بتاؤ اگر کسی آدمی آج جیسے آج کل چیٹی اور یہ وہی اور کوئی دشمن یا کوئی شریر آدمی قریب آئے تو وہ کہتا ٹھیک ہے نا میرے پاس چیٹی، جب کچھ اپنی سیفٹی کا کوئی سامان نہ ہو تو آدمی تو خالی یوں کہ کتوں کو دیکھا کتے آ رہے ہیں، کیوں ان کے پاس تو اللہ تھا اور اللہ ان کے ساتھ تھا، تو جیسے ہی نہ ڈرے۔ اب یہ تھا ایمان کا امتحان، اللہ پر یقین کی طاقت بتا رہا ہوں۔ اب تو کوئی خادم نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، اپنے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، ہر وقت تو دنیا کا اسباب ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو وہ معکم اینما کنتم ہے نا، اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ، کی طاقت قوت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نے اس کو ساتھ لے لیا۔ جب چاروں طرف سے کتے بھونکتے ہوئے کتے بھونکتے ہوئے حضرت کے بس اتنی دور 1 ہاتھ کے فاصلے کرے ہوئے مولانا احمد لاہوری صاحب نے یوں آسمان کی طرف کا اللہ، اور زمین پھٹی، سارے کتے اندر چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی طاقت، لیکن یہ دل میں اللہ تھا، دل میں اللہ تھا، جسم سے قرآن، ان کے جسم سے قرآن کی خوشبو آتی تھی، ان کو میں ان کی قبر پہ گیا تھا، ان کی مٹی سے اب جنت کی خوشبو لوگ لے جاتے، کیسے قیمتی بنا گئے، ہمیشہ چند دن کے سجدے ہیں، چند دن کے دن بھی بہت بڑے، چند گھڑیاں ہیں، چند گھڑیاں بھی زیادہ ہیں، چند لمحے ہیں جس میں خدا کے سامنے جھکنا ہے، سچ بولنا ہے، آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، شرف کا آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، چند لمحے قرآن کہتے ہیں کتنے دن میں دیکھا اللہ
اب دیکھ کے لگتا ہے ایک دن یاد آ دے. اور آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی 60-37 کی زندگی 2-2.5 منٹ کی بھی نہیں بنتی. تو عبد السمید 2-2.5 منٹ کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہا ہے یہ تنویر 2-2.5 منٹ کے لیے؟ جا کس دنیا میں رہا؟ سامان سفر کون سا لے رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے تم سب کے سب خسارے میں جا رہے ہو. والعصر, اللہ نے قسم کھائی, ان الانسان لفی خسر, یہ سارے ٹوٹے کی طرف جا رہے ہیں, سارے ٹوٹے تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں ایمان لائے, ایمان کے بعد ایمان کے جو تقاضے اعمال ہیں ان عملوں کو کریں. اب شرط سے وہ عمل بھی تو سیکھے ہو. ایمان, عمل, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. خدا کا دین حق, قرآن حق, کلمہ حق, اللہ کے رسول کی زندگی حق. اس حق کی دعوت دی ہو, اس دعوت دینے میں بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوئی, بچوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی, بڑا گھر نہیں بنا سکا. میں نے پتا ایک آدمی جب دین میں لگے گا یہ کیسے کرے گا؟ کوٹھی بڑی نہیں کر سکا, یہ بچوں کو سینٹ پال میں نہیں پڑھا سکا. یہ ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ نعوذ باللہ بچہ انگلش بولے تو ہم فخر کرتے, اور بچہ عربی یعنی نبی کی زبان پر تو کوئی فخر نہیں, نہ کوئی شوق ہے. اور جن کو پیشاب پخانے نہیں کرنے نہیں آتے, ان کی زبان اگر بچہ بولے تو نہ ایسے ذہنی طور پر ہم کو کافر بنا دیا انگریزوں نے. یہود نصارہ کی معاشرت کو ہم پتلی عزت پر سمجھنے لگے, بڑی چیز, اور نبی والی معاشرت کو کیا دقیانوسی اور یہ کیا گھٹیا پنے, اور یہ کیسی شکل تم نے بنائی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بچے کو شلوار کے اگر باپ کہنا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے, بھائی کی شادی میں جا رہے ہیں 3 پیس سوٹ پہنائے, یہ حضور کی معاشرت سے محبت کرو, حضور کی زندگی سے فخر کرو. اپنے بچے کو ٹوپی شلوار کر فخر سے تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے. شروع میں جب ہمارے یہاں اللہ نے مجھے قبول کیا تو شادیاں ہوتی تھی تو میں اتنے پائنٹ کر کے جاتا تھا, امامہ باندھ کے تصویر لے کے. میں نے کہا کہ دنیا کی لائن سے سج دھج کے پینٹ کوٹ ہو گیا تو میں اور زیادہ نبی کی سنت سے سج دھجتی جاؤں گا. ایک نے مجھے یاد ہے, آپ نے کہا تھا بھنگی, بھنگیوں کی طرح تیرے پائے. میں نے کہا اللہ کے رسول کی محبت میں تو بھنگی ہونا میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. دنیا کی نسبت سے بادشاہ ہونا اس سے بڑا افضل ہے کہ اللہ کے رسول کی نسبت پر بھنگی ہونا مجھے منظور ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں نا بڑے بڑے بادشاہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے, موت تو سب کا گلا دبا دیتی ہے, پھر جاتے قبر میں بس ختم, اب کوئی بادشاہ تھے. اور اللہ والے بھی سجدے کر کر کے جاتے اس قبر میں. بھائی صاحب کہنے لگے اس دن کہتے ہی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مر کے جب قبروں میں جاتے کتے بھی ان کی قبر پہ پیشاب نہیں کرتے, اور یہ اللہ والے سجدے کرتے کرتے جاتے تو بعد میں ان کی مٹی کو بھی چوبتے رہتے ہیں. اللہ چاہیے, اللہ سے چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ سے چاہیے, کچھ نہیں چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے. کاش کہ میری یہ آواز کسی کے اندر اتر جائے, چلو تمہارے نہ اترے میرے ہی اندر اتر جائے. کیونکہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا ہم اتنا زیادہ دنیا کا اتنا زیادہ تیز چڑھ گئی ہے دنیا کی کہ قرآن حدیث کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور دنیا کے اشارے بھی سمجھ میں آ رہے. موٹا موٹا قرآن سمجھ, یہ ہلاکت ہے, ہماری تباہی ہے. ابھی بتا دیں نا لوگ یہاں بیٹھو, تھوڑی دیر میں بم پھٹنے والا ہے, اور کہنے والا پتہ نہیں مسلمان ہے, ہندو ہے, شیعہ ہے, کیا کچھ نہیں, وہ یہ کہہ دیا او ہو اس کی بات کا ایسا اثر سارے بھاگیں گے. نہیں کیا پتہ سچی ہو جائے.
کہنے والے کا کچھ پکا پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسا یقین، اتنا زیادہ اس کا اثر، کہنے والا نبی ہو، بات قرآن کی ہو، اور تو مسلمان ہو اور تیرے دل پر کوئی اثر نہ ہو، تو سمجھ لے کہ تو مر گیا، سمجھ لے کہ تو مر گیا۔ تو دل کا اندھا پن، اعمال کے رستے سے اپنی زندگی بناؤ۔ کس کے رستے سے؟ یہ دنیا میں بھی بنے گی، موت میں بھی بنے گی، قبر میں بھی بنے گی، حشر میں بھی بنے گی، آخرت میں بھی بنے گی، اور ساری زندگی بنتی ہی رہے گی عمل کے رستے سے۔ اپنی جیسے مخلوق کے پیچھے مت بھاگو، اور ہدایت کا نور کلمے کی دعوت سے لو، اہل اللہ کی صحبت سے لو، دعا کے رستے سے لو، دعوت کے رستے سے لو، اور حکم پر جمو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تم مجھے کہتے ہو کہ میں زندگی بناتا ہوں تو ثم استقاموا، پھر جم کے تو دکھا۔ آپ ہماری نوکری کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں شہر میں، مجھے سیٹ صاحب میں تو کہنا آپ کی نوکری تو بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو میں خدا کی نوکری کرتا ہوں، پہلے تو میں خدا کا غلام ہوں۔ اس نے بلایا، اس کے بلانے میں تو میں نہیں رک سکتا، وہ آپ سے بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں، یہ فرق ہی ختم کر دیا۔ وہ باہر بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہوتا ہے، کیوں اندر سے شال چھوڑ کے بھاگتا ہے، سامنے بلایا، سامنے بلایا، مسجد سے گھر آواز خدا کی بجتی ہے، نہ سونا چھوڑتا، نہ بیوی چھوڑتا، نہ کھانا چھوڑتا، نہ میز چھوڑتا، نہ ٹیبل چھوڑتا، کیونکہ اللہ کے بلانے کا تو کوئی اثر ہے نہیں نا اس پر۔ تو نیت اور دل کا اندھاپن دور کرو گے، کیسی ماننا ہے مجھے بتاؤ۔ پھر یہ حدیث بتا دیتا ہوں آخری۔ آپ نے فرمایا دل میں اندھیرا لے کے جاؤ گے اندھاپن، تو آپ نے فرمایا یہ قبر بھی نہیں نکل کے تمہاری قبر کو اندھا کرے گا، اندھیرا کرے گا، اور میدان حشر میں یہ دل کا اندھاپن، کالب، سیاہی، ظلمت نکل کے تیرے چہرے پر چھا جائے گی، تیرا چہرہ کالا سیاہ، اور تیرا نور نکل کے تیرے چہرے پہ، اور پھر یہی کالب دوزخ میں، پھر یہی اندھیرا دوزخ میں، صرف اسی اندھیرے میں رہے گا۔ پوری سورہ نور پڑھو نا، پڑھو، دیکھو نا تو دل کا اندھاپن دور کرنا ہے۔ تو اتنی گندی بیماری کسی کو 40 سال سے پتہ نہیں، اور دل کا یہ غیر اللہ پر ہے، اپنے جیسے مٹی کے انسان سے امید مانتا ہوں میں۔ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ، محنت کرو گے، دعوت دو گے، اللہ کی طرف بلاؤ، ذکر کے راستے، درود شریف کے راستے سے اپنے دل کو روشن کرو، سچ کے راستے روشن کرو، سنت کے راستے روشن کرو، اعمال کے راستے۔ کوئی حاجت آ جائے عمل کر کے اللہ سے مانگنا سیکھو، دعائیں سیکھو، نماز سیکھو۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والا اپنی دنیا آخرت دونوں بنا لیا۔ کون سا ایمان والا بنا لیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں میرا دھیان سیکھ لیا۔ جس نے نماز میں دھیان سیکھ لیا، خدا کہتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، آخرت بھی۔ دنیا کی آوازیں کمپیوٹر سیکھ لے، انجینئر سیکھ لے، ڈگری بنی لے لے، لا الہ الا قرآن کی کچھ اور ہے، اس کی آواز کچھ اور ہے۔ اپنے بچے کو نماز میں، ابھی میری الحمدللہ بھائی کی بیٹی ہے، 15-20 منٹ میں نے اس کو نماز کی مشق کرائی، پھر میں نے اس کو نماز کے لیے کھڑا کیا، چھوٹی والی بچی کو 15-20 منٹ میں اس نے نماز ختم کی۔ نہیں تو نیت کرتے ہو بھائی، آنکھیں بند کرو، دل میں آنکھیں بند کرو، اب جلدی سے استغفار کرو۔ آج تک وہ دین نہیں کام نہیں کیا، دل کے اندھیپن کو دور نہیں کیا، اتنا سا دانا ہوں گے تو علاج کرا لیا، آنکھ تھوڑی سی پڑ کر تو علاج کرا لیا، بات میں تو، اور اتنے بڑے دل کے اندھیپن کو میں نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو بیماری نہیں سمجھی، روح کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھی، جس کو اللہ رسول بیماری کہتا ہے۔ بس آنکھیں بند کریں، اپنے قلب کی طرف توجہ دیں، مانگو، تڑپ تڑپ کے تمہارا دل خدا